خیال ہے آپ کا جو یہ ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ پاکستان کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ بھئی اپنی سرزمین سے روکیں پاکستان کے اوپر اٹیکس، خود کش بمبار ہوتے ہیں یا جو سوئسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے نا، کہ اس کی اپنی عوام کی قوم کی جو اساس ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کے اوپر، ان کا حفاظت کرے، ان کا دفاع کرے. کوئی بھی بیرونی طاقتیں ملک کے اندر اس طرح کی جب وہ اٹیکس کرتے ہیں یا دخل اندازی کرتے ہیں تو فرض ہو جاتا ہے کسی بھی قوم کی یا ملک کی حکومت پر کہ وہ اپنی ملک کی اپنی زمین کا دفاع کریں، اور چاہے وہ مسلمان ہیں یا کوئی بھی ہیں. سب سے پہلے ریاست ہوتی ہے، اگر ریاست کمزور پڑ جائے تو پھر میرے حساب سے کچھ بھی نہیں بچتا. ریاست کا دفاع ضروری ہے، چاہے وہ مقابلے میں کوئی بھی آ جائے. اسلام آباد کے علاقے کراچی کمپنی میں ہم ہیں، اور روزے سے پہلے جو افطار کی جو ریل پیل ہے کھلنے کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت. اور ہمارے ساتھ یہ ایک صاحب ہیں جو یہاں پہ چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم، آپ کا نام کیا؟ السلام، یاسر عباس. پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کل رات جو کہ جنگ ہے جس میں پہل وہاں سے کی گئی اور پھر پاکستان نے جواب دیا. کیا سمجھتے اس کے بارے میں آپ؟ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے دیکھ کے، اور دونوں طرف کی ایڈمنسٹریشنز کو چاہیے کہ وہ صرف شرپسند عناصر جو ہے اور دہشت گرد جو ہے ان کو ختم کرنے کی، ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کریں تاکہ دونوں طرف کی عوام پیسفل رہ سکیں اور ایک بھائی چارے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر چل سکیں. صرف اور صرف جو دہشت گرد ہیں ان کو ختم کریں دونوں طرف جو موجود ہیں، اور لیکن عوام کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس میں خیال رکھا جائے. کوشش کی جائے کہ آپ ہٹ کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں ان کو جو ہے نا عوام کا نقصان نہ ہو. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم، آصف نام ہے میرا. اچھا آصف صاحب، یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے ایک جنگ کی صورتحال چھڑی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ جی یہ ایسا ہے کہ ہماری سلامتی پہ جو بھی کرے گا اٹیک ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. وہ بھلے جو بھی ہو، وہ افغانستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ہم اس کو بھرپور اس سے جواب دینا چاہیے. اور حل کیا ہے؟ پاکستان بار بار کہتا ہے جی کہ اپنی سرزمین کو نہ استعمال ہونے دیں، یہاں پہ بم دھماکے ہوتے ہیں، سوسائڈ بومبنگ ہوتی ہے، ہر روز جانے جا رہے ہیں پاکستانیوں کی. کیوں، کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اپنے بارڈر کو آپ کنٹرول کریں، اپنے ان آؤٹ کا جو بھی آپ جو ہے وہ آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کی سلامتی پہ جو بھی اٹیک کرے گا اس پہ بھرپور اس کو آپ جواب دیں. اس کو پتہ ہو کہ میں نے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو آپ نے نہیں کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچانا. اور جو ابھی تک جواب دیا پاکستان نے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی ہم مطمئن ہیں، پاک فوج سے ہم مطمئن ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بازار میں رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ شخص، ان سے پہلے ان کا نام بھی پوچھتے. کپڑے بیچتے ہیں یہاں پہ. جی آپ کا نام کیا؟ میرا نام ناصر ترین ہے. اچھا ناصر صاحب، خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو پھر آپ کو یہ معلوم ہے پاکستان اور افغانستان کی کل رات سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں؟ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہماری فوج بڑی بہادر ہے. اس نے ہماری فوج میں بڑی بھرپور رات کو جواب دیا ہے. جو افغانستان کے دہشت گرد تھے وہ جنم وصال ہو گئے، اور اللہ کا شکر پاکستان میں رات کو فتح حاصل کی ہے. جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہم انشاءاللہ ان کو مٹا دیں گے اللہ کے حکم سے. ہماری پاکستان کی فوج بڑی اچھی ہے، بڑی پاورفل ہے، اور انشاءاللہ جو ہم سے لڑے گا اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہم ضرور کریں گے اللہ کے حکم سے. کل سے آپ کو معلوم ہوگا پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں کے لیے نقصان ہے. دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. میں کل سے دیکھ رہا تھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں اسرائیل، گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ خوشیاں منا رہے. بلکہ ہم مسلمان جو ہیں ہم تو ہر ٹائم پہ استعمال ہی ہوتے ہیں. تو اس میں وہاں پہ نیتن یاہو کا میں نے یہ سنا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کا ساتھ دیں گے، پاکستان جارحیت کرے افغانستان کے اوپر. تو کھلم کھلا وہ ظاہر بات ہے وہ استعمال کر رہا ہے افغانستان کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہے. پاکستان نے تقریباً 40 سے 50 سال جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی مشکلات آئی تو پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے. تو افغانستان کا ساتھ تو ہر طرح پاکستان نے دیا ہے. یہ جو اس ٹائم وہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور جو جواب دیا پاکستان نے؟ ظاہر بات پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے نا، جواب تو دینا ہے نا. کیا کرے گا؟ سمجھا رہا اگلے کو، اگلا سمجھ نہیں رہا، پھر تو کرنا ہے. اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے مسلمانوں پہ ظاہر بات ہے جو وہاں پہ انڈیا والے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، راہ جو وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، راہ جو اپنے ٹریننگ کیمپ ان کے ہیں ان پہ انہوں نے حملہ کیا. پاکستان تقریباً جہاں تک میری نالج ہے پاکستان نے عوام کے اوپر تو اٹیک نہیں کیا ہے. خبریں وغیرہ تو دیکھتے ہیں نا، یہ تو پتہ ہے پاکستان افغانستان کی جنگ لگی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں یا آگے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ آج جو ملک کے اندر بھی جو معاملات ہیں اس سے پہلے یہ کچھ گورنمنٹوں نے بنائے ہیں.
ایک بندے کو آپ پناہ دیتے ہیں 30-40 سال وہ آپ کے پاس رہتا ہے, اس کے بعد آپ نہیں وہ ملک کا مالک بن بیٹھتا ہے. پھر وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کے اوپر 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. یہ کچھ لوگوں کو باہر سے قوتیں ڈونیٹ کرتی ہیں کہ آپ یہ چیز آگے اس کو ڈیولپ کرتے رہیں. بہرحال پاکستان کو کوئی بندہ اتنی جلدی اس چیز کو نہیں کر سکتا کہ ہم پاکستان کو تھریٹ دیں گے. شکر الحمدللہ ہماری آرمی اس سٹیج کے اوپر ہے کہ وہ ملک کی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا ہے. افغانستان کیا جنگ لڑے گا؟ جو ملک دوسروں سے لے کے کھا رہا ہے, جس کو ہم پناہ دے رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیا جنگ کرے گا؟ تو ان کے بس میں نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی ریلی جو پوزیشن ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے ہمارے لیے. ابھی تک جو رسپانس دیا پاکستان نے اس سے آپ گڈ, ویل اینڈ گڈ. ہم اس چیز پہ بالکل مطمئن ہیں کہ ہماری فورس, ہماری انتظامیہ اور بحیثیت قومی سطح پہ ہم لوگ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو پاکستان نے رات کو کیا ہے, بلکہ میرے اپنے ایک نالج کے مطابق اس کو ایک ہاتھ اور آگے جانا چاہیے, اس سے ایک ہاتھ اور مزید آگے چلنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم یہاں پال رہے ہیں وہ اٹھ کے ہمارے اوپر حملہ کریں یا ہمیں تھریٹ دیں کہ ہم ملک پہ قبضہ کریں گے, تو یہ چیز برداشت میں نہیں ہے. نہ اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں, بحیثیت قوم بھی برداشت نہیں ہے, فورسز تو بات کی بات ہے, قوم بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے پاس رہ کے ہمارے اوپر تھریٹ کرے. ایک بندے کو میں دکان میں جگہ دیتا ہوں, وہ بندہ اٹھ کے کہ میں دکان کا مالک ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. نہ ایسے ہو سکتا ہے, نہ ایسے ہونے دیں گے, اور نہ کسی کی جرت ہوگی. ہمارے ساتھ شاہ خالد صاحب موجود ہیں, ان کا یہاں پہ یہ جوتی بیچنے کا سٹینڈ ہے کراچی کمپنی میں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے اور ان کے جو آپس میں تعلقات خراب ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ ان دونوں کو مل بیٹھ کے, چاہے ان کی غلطی کوتاہیاں چاہے ہماری غلطی کوتاہیاں, مگر مل بیٹھ کے خدا را بیٹھ کے معاملات کو بیٹھنے سے حل کیا جائے. ان کو بھی چاہیے کہ روزہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مہینے میں تو اتنا حوصلہ, اس کے حوصلہ ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. کراچی کمپنی سے نکل کے ذرا ہم اسلام آباد کے دوسرے علاقوں میں بھی آئے ہیں. اس وقت ہم آپ پارہ میں موجود ہیں اور ہم یہاں پہ ایک فروٹ سٹینڈ پہ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ عدنان. عدنان صاحب, یہ خبریں وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان کی کل سے جو جنگ لگی ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ مل بیٹھ کے ٹیبل پہ جلد از جلد اس چیز کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنا جنگ کو بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, افغانستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا. تو افغانستان کے لیے عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ اپنے اس چیزوں کو جلد از جلد ٹیبل پہ حل کرے, لوگوں کے اشاروں پہ نہ چلے. لوگوں کے اشارے پہ چلے گا تو مزید نقصان ہوگا. جو کل رسپانس دیا کل سے پاکستان کی ریاست ہے وہ ٹھیک ہے, اسے مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی تو مائنر سا رسپانس ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ابھی تک ہم نے رسپانس نہیں دیا. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے سیریس لے کے ابھی تک ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. ابھی تک ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچ جائیں, مگر اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مزید ایکشن لینا پڑے گا. پھر فوج کے ساتھ پھر پوری قوم کھڑی ہوگی. جو کل ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جاریت ہوئی, پھر پاکستان نے جواب دیا, اس رسپانس سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ اصل میں جو دوسرے ملک ہیں, کوئی انڈیا ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. حل کیا ہے جی اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ مل بیٹھ کے آپس میں بات کریں, تیسری فریق کو درمیان میں لائیں نہ, پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر تیسری فریق بیچ میں آئی پھر یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکا. آپ کو پتہ ہے جیسے امریکہ نے پہلے مسلم ممالک کو بلا کے تیسری جگہ جناب اسرائیل کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہ آپس میں دو ملک بیٹھ کے کرتے نا, پھر شاید کچھ ہو جاتا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کل سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پہ جو جنگ لگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ دہشت گردی ہے نا, وہ کر رہا ہے نا دہشت گردی افغانستان, تو پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب تو دینا ہے, بھرپور طریقے سے منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے پاکستان نے. تو ہم بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں, پاکستان کی فوج کے ساتھ دہشت گردی کے مقابلے میں. لیکن پاکستان جو ہے اس کے جو جواب ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جو ابھی تک کا رسپانس؟ جی مطمئن.